اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سامیہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں فاسٹ نیوز۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے 10 رمضان المبارک کو پیش آنے والا واقعہ، جو کہ ٹھیک افطار سے کچھ دیر پہلے پیش آیا، جس میں 12 لوگ، جس میں بچے اور خواتین شامل تھیں، اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ سب سے پہلے تو ناظرین، جو واقعہ اس فیکٹری میں پیش آیا اس پر تھوڑی نظر ثانی کر لیتے ہیں تاکہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں کلیئر ہو جائے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک فیکٹری جو کہ سائٹ ایریا میں واقع ہے، جہاں پر راشن کی تقسیم کا معاملہ چل رہا تھا۔ تقریباً 10,000 لوگ وہاں موجود تھے۔ راشن کی تقسیم کے دوران بھگدڑ مچتی ہے، لوگوں کو ایک دوسرے کے دھکے لگتے ہیں۔ اسی دھکم دھکی میں بچے اور خواتین سمیت 12 افراد کچھ ندی میں گر کر اور کچھ پیروں کے نیچے آ کر زخمی ہوتے ہیں، اور جب انہیں نکالا جاتا ہے تو وہ اس وقت تک اپنی جان کی بازی ہار چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر بات کی جائے وہاں پر لگنے والے رش کی، تو بے شک پاکستان میں بھوک اس قدر بڑھ چکی ہے کہ وہ رش تو لگنا ہی تھا۔ اگر ہم کسی کو بھی اس وقت کہیں کہ یہاں پر راشن کی تقسیم ہو رہی ہے تو عوام کا ایک جھنڈ وہاں جمع ہو جاتا ہے کہ راشن لینے کے لیے، جس میں اگر حکومت کی بات کریں تو بے شک ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ حکومت نے ہی اس مہنگائی، اس نہج پہ پہنچا دیا ہے ہمیں کہ عوام اس قدر بھوک اور افلاس کی وجہ سے جگہ جگہ جہاں ان کو نظر آتا ہے کہ راشن تقسیم ہو رہا ہے وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ پاکستان کو اس نہج پر پہنچانے میں بے شک حکومت کا ہاتھ ہے۔ آج ہم بات حکومت کی نہیں کریں گے، آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے آپ کی، ایز اے سٹیزنس آف پاکستان ہمارا کیا کردار ہے۔ حکومت کے بارے میں تو بات ہوتی رہتی ہے اور شاید ہماری حکومت کو شرم بھی نہیں آتی۔ اب ہماری حکومت شاید بے شرم ہو چکی ہے اس بات کو لے کر۔ ہماری حکومت کی اگر ہم بات کریں تو مہنگائی اس قدر بڑھا چکی ہے، اور وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں یا کم کرنے میں تھوڑا سا بھی بالکل زیرو ہو چکی ہے۔ لیکن ناظرین، اگر ہم بات کریں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں جو ان کاموں کو کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے کہ وہ 200، 400، 500 لوگوں میں یکمشت راشن کو تقسیم کر سکتے ہیں، تو کیا ایز اے سٹیزنز آف پاکستان کیا ان کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ ایسے انتظامات کریں کہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں، اس طرح کی بھگدڑ نہ مچے، اتنا زیادہ رش نہ جمع ہو۔ آدمی عورتوں سے ٹکرا رہے ہوتے ہیں، عورتیں آدمیوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ 10,000 لوگوں کا مجمع جمع کر لیا جاتا ہے۔ 10,000 لوگوں میں کتنے ہی لوگ، چونکہ ہم مسلم ملک میں رہتے ہیں تو ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں تقریباً زیادہ تر لوگ روزے سے بھی ہوں گے۔ روزے میں اتنا مجمع جمع کرنا، کیا یہ صحیح تھا؟ یہ صحیح نہیں تھا۔ لہٰذا انہیں ایسے انتظامات کرنے چاہیے تھے کہ اس طرح کا وہ مجمع کریٹ نہ کرتے۔ راشن 400 کو دینا ہے، 500 کو دینا ہے، مجمع آپ 10,000 کا لگا رہے ہیں، یعنی یہ وہ بات ہو گئی 100 کو دینا ہے تو 1000 کا مجمع لگا لو۔ تو اس چیز کو ہم کیا کہیں، دکھاوا سمجھیں؟ تو ہمیں تو یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ صرف ایک محض دکھاوا کیا جا رہا ہے۔ اصل کام تو اگر ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم کسی بھی مذہب سے ہوں، اگر ہم کسی بھی مذہب کی بات کر لیں تو کسی نہ کسی کو تو مانتے ہیں نا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ، اگر ہم مسلم ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہے، یا اگر کوئی اور کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ بھی اپنے رب کی خوشنودی کے لیے ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور چلیں اگر کسی مذہب سے تعلق نہیں بھی ہے، مذہب کو یہاں بیچ میں نہ بھی لائیں، تو ناظرین انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ ہم ایز اے سٹیزنز آف پاکستان اور ہیومینٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے اتنی کہ ہم اگر کوئی چیز کسی کو دے رہے ہیں تو باعزت طریقے سے دیں، اس طرح کسی کو بے عزت کروا کر نہ دیں۔ یہ سراسر عوام کی ایک بے عزتی ہے کہ عورتوں کو، آدمیوں کو، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے اس میں زخمی ہوئے،
اپنی جان کی بازی ہار گئے تو اس کا جواب کون دے گا؟ تو یہ ناظرین ہمارے فیکٹری مالکان کے لیے بھی ایک سوال ہے. اور اگر بات کی کروں میں اسی موضوع پر پاکستان کا امیج بلڈ اپ کرنے میں، جو کہ بہت خراب ہو چکا ہے باہر کے ممالک میں، اور حکومت کا بہت بڑا کردار ہے. ہم اس لیے، اور میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی کہا کہ میں اس وقت حکومت کی بات نہیں کر رہی. حکومت کا بے شک بہت بڑا کردار ہے. حکومت ہماری ساری حکومت بالکل فیل ہو چکی ہے پاکستان کا امیج باہر کے ممالک میں بلڈ اپ کرنے میں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ چلیں حکومت تو فیل ہو گئی، لیکن ہم ایز اے سٹیزنس آف پاکستان ہم بھی فیل ہو گئے. ہم بھی پاکستان کا امیج بلڈ اپ نہیں کروا پا رہے. ہمیں بھی صرف اپنی نمود و نمائش ہی کو ہم نے ترجیح دے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، ہم یہ کر لیں، ہم اس طرح سے دکھاوا کریں. اور جو ابھی 10 رمضان المبارک کا جس واقعے کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اسی واقعے کی اگر میں بات کروں تو اس واقعے کو باہر کے ممالک میں بھی پیش کیا گیا. میں ان ممالک کی میڈیا چینلز کی بات نہیں کروں گی. انڈین میڈیا چینلز میں اس واقعے کے اوپر باقاعدہ ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان میں ایک فیکٹری میں باقاعدہ کراچی میں نام لیا گیا کراچی کا، کہ کراچی میں اس طرح سے راشن تقسیم ہو رہا تھا. وہاں پر بھگدڑ مچی، لوگ اپنی جانوں کی بازی ہار گئے، خواتین اور بچے اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. پھر وہ بتاتے ہیں کہ جی پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے. ان کی باتیں بالکل صحیح تھی اور بالکل سچ تھی، لیکن ہم نے انہیں موقع دیا تو انہوں نے یہ سارے کام کیے. ہمارا ہی فرض بنتا تھا کہ ہم ایسے کام ہی نہ کریں کہ انہیں یہ موقع ملتا، انہیں اس قسم کی رپورٹ چلانے کا اپنے انڈین چینلز پر موقع ملتا. تو براہ مہربانی جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، میں اس وقت ان سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ وہ براہ مہربانی، اگر آپ کو صاحب استطاعت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آپ اتنا تقسیم کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے دوسرے ذرائع اختیار کریں جن سے یہ ساری چیزیں کنٹرول ہوں. اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے تو یقیناً آپ انتظامات بھی کر سکتے ہیں، اور بہتر سے بہترین انتظامات بھی کر سکتے ہیں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے. اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ سے آج اجازت چاہوں گی، اور آخر میں یہی بولنا چاہوں گی کہ انسان کی خدمت بے شک کریں، لیکن انسان کی خدمت کرتے ہوئے انسانیت بھی دکھائیں. اسی کے ساتھ میں سامیہ صدیقی آپ کی ہوسٹ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.